اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے بہت سارے مقامات پر ارشاد فرماتا ہے۔ والدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، میرا رب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سامعین محترم، اللہ کے اس فرمانے عالی شان سے ہمیں اور آپ کو سب کو یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ زندگی ہمیں جو عطا فرمائی گئی ہے اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی گئی۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے بندے کو اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ جہاں اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا کہ اے میرے بندو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو نہ پوجو، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ بھی حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ عزیزان محترم، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا، وہیں پر بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا ہم غریبوں کے غم گسار سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا ہے رب ذوالجلال اپنے اس بندے کی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ایک شخص حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نذر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے گا تو میں جنت کے اوپر کے حصے کو بھی چوموں گا، بوسہ دوں گا، اور جنت کے نچلے حصے کو بھی بوسہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کے جب وہ غلام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ بات عرض کی اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب میری نظر پوری بھی ہو گئی، میرا جو کام جس کی میں نے نظر مانی تھی وہ کام میرا پورا ہو گیا ہے آقا، اب میں جنت کو بوسہ کیسے دوں؟ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں اپنی فریاد لے کر کے آیا ہوں، آقا میری بات کا حل فرمائیے۔ میرے آقا تو رحیم ہیں، کریم ہیں، مشفق و مہربان ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں جو کوئی روتا ہوا آتا ہے، فریادوں کو لے کر کے آتا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں آتا روتا ہوا ہے، نبی کی بارگاہ سے مسکراتا ہوا جایا کرتا ہے۔ اسی کو بریلی کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب نبی کے غلام نے اتنا عرض کیا تو میرے حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اے شخص، بتا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ نبی کا غلام عرض کرنے لگا آقا ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جا، جو تو نے نذر مانی تھی اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لینا اور اپنے گھر پر جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا، تیری نذر پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے
تو نے جو کہا تھا کہ میں اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے گا تو میں جنت کے اوپر کے حصے کو بھی چوموں گا اور جنت کے نچلے حصے کو بھی چوموں گا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی پیشانی کو تو چومے گا تو گویا کہ تو نے جنت کے اوپر کے حصے کو چوم لیا، سبحان اللہ۔ اور ماں کے قدموں کو جب تو بوسہ دے لے گا تو گویا کہ تو نے جنت کے نیچے والے حصے کو چوم لیا۔ اب نوجوانوں، اپنے نبی کے فرمان پر غور کرو۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو سب کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر ماں باپ کو راضی آپ نے کر لیا تو یقین جانیے جنت آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کتنی تباہی اور کتنی بربادی کے دہانے پر چلا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان ہے، ماں باپ اس کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ اے بیٹا گناہوں کی جانب نہ جانا، کہ اے بیٹا فلاں شخص کے ساتھ تو مت جانا، وہ انسان اچھا نہیں ہے، تیری زندگی تباہ اور برباد کر دے گا۔ مگر یہ نوجوان ہے کہ اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہا کرتا ہے۔ ایک بوڑھی ماں جب اس کا نوجوان بیٹا اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنی مستی کے عالم میں، جوانی کے نشے میں چور ہو کر، تو ماں سمجھاتی رہ جاتی ہے کہ اے بیٹا فلاں شخص کے ساتھ مت جانا، فلاں کام نہ کرنا۔ مگر یہ نوجوان ہے کہ اس کو اپنی جوانی میں اتنا یہ مست ہو چکا ہے، اپنی جوانی کے اندر اگر ماں بولتی ہے، ماں سمجھاتی ہے تو نوجوان کہا کرتا ہے اے ماں کیا تم بار بار مجھ کو سمجھاتی رہا کرتی ہو۔ اس کو تو یہ بات بالکل گوارا نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو سمجھائے۔ وہ کہا کرتا ہے کہ میری جوانی ہے، آخر مجھے جوانی کے شوق پورے کیوں نہیں کرنے دیے جا رہے؟ میری جوانی کا وقت ہے، اس وقت میرے جو زندگی ہے، یہ زندگی کے میرے جو ایام چل رہے ہیں، یہ ایسے ایام ہیں کہ جتنی مستیاں میں کر لوں گا اتنا زیادہ میری زندگی میں سرور پیدا ہو جائے گا، اتنا زیادہ مجھے مزہ آ جائے گا۔ یہ ماں، بوڑھی ماں سمجھاتی رہ جاتی ہے، مگر نوجوان ہے کہ وہ کہا کرتا ہے کہ مجھے شوق پورے کیوں نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اے نوجوانوں، ذرا قربان جاؤ اپنے ماں باپ کی فضیلت پر، اپنے ماں باپ کی شان پر، کہ تمہارے ماں باپ نے کس قدر محنت اور مشقت کے ساتھ تم کو پال پوس کر کے اس لائق کیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اچھے اور برے کو سمجھ سکو، مگر تم ہو کہ ماں باپ کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اے نبی کے غلاموں، ذرا اندازہ تو لگانا ماں باپ کی شان کیا ہوتی ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کو پرورش کر رہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کی، جب ایک ماں اپنے بچے کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے تو اسی کی جانب ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ماں چولہے پر سکتی ہے، تجتی ہے، اور باپ گرمی کی لپیٹ میں، گرمی کی چپیٹ میں، جب سورج کی تپش میں جو ہے انسان جھلستا ہے، باپ گھر سے نکلنے کے بعد جب محنت مزدوری کرتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے اور باپ گرمی میں جلتا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ اولاد پلتی ہے۔ اللہ اکبر! مگر جب یہی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو پھر اپنے ماں باپ کو پسے پشت ڈال دیا کرتی ہے۔ میرے نبی کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو گئے، قسم خدا کی ہماری یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ہماری یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ شریف کا دیدار کرنا عبادت ہے، ایک عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ وہیں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا محبت اور پیار کی نظر سے، ادب اور احترام کی نظر سے اپنے ماں باپ کے رخ پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حد تو یہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ! اب ذرا ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اعمال تو ہیں ہی نہیں، نمازوں کے ہم قریب نہیں، اعمال صالحہ کے ہم قریب نہیں۔ نوجوان ہے کہ شراب پر شراب کے جام اپنے منہ سے لگائے جا رہا ہے، نوجوان ہے کہ شراب کا اتنا مست ہو چکا ہے کہ اس کو
شراب کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس اس کے علاوہ دیگر کچھ اعمال نہیں ہیں کہ جو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو راضی نہ کیا تو پھر ہم کسی لائق نہیں۔ یاد رکھیے، عبادتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں تبھی مقبول ہوتی ہیں جب انسان کے ماں باپ اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے راضی ہوا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ہمیشہ ہمیں اپنے نبی کا فرمان اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور اے نبی کے دیوانوں، یہ پیغام اپنے نبی کی حدیث پاک سے لو اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو کہ ہم نمازیں پڑھیں، ہمیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے ہم اپنی زبان سے یہ کہہ سکیں کہ اللہ عز و جل نے ہمارے اعمال کو قبول فرما لیا ہے۔ ایک انسان حج کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس انسان کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا ہو، مگر یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بولتے ہیں تو اللہ عز و جل کی جانب سے وحی ہوتا ہے، وہی بولا کرتے ہیں جو میرا رب میرے نبی سے جو ہے خطاب فرمانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ آقا نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جو انسان اپنے ماں باپ کے چہرے پاک کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، رب ذوالجلال اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھ لیا، ان کے ادب اور احترام میں اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا، تو یقیناً ہمیں حج مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اب ذرا قربان جائیے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان پر۔ ہم نمازیں پڑھیں، کوئی اس کی ضمانت نہیں کہ قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں۔ انسان حج کرے، اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں۔ ہاں البتہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو فرما دیا، میرے نبی کا ایک ایک جملہ سچا ہے، میرے نبی کا ایک ایک فرمان سچا ہے۔ یقیناً ہم اپنے نبی کی حدیث پر عمل کریں گے تو رب ذوالجلال ہمیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نبی کے صحابہ آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے فلاں صحابی کا انتقال کا وقت ہے لیکن روح ان کے جسم سے نہیں نکل پا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر اپنے اس صحابی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا، لیکن وہ ہیں کہ ان کی زبان سے کلمہ شہادت نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیوی کو بلایا، بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، خاتون ذرا یہ تو بتاؤ یہ انسان اپنی زندگی میں کیا اعمال کیا کرتا تھا؟ وہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو کوئی نماز آپ کے بغیر انہوں نے پڑھی نہیں، یہ تو ہمیشہ آپ کے پیچھے جماعت کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو پھر راز کیا ہے، سبب کیا ہے کہ ان کی روح ان کے جسم سے نہیں نکل پا رہی ہے؟ عزیزان محترم، جب میرے آقا نے اتنا ارشاد فرمایا تو وہ خاتون کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا نے اتنا سنا تو سننے کے بعد میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ماں کو بلوایا۔ بلانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے خاتون اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے نے مجھے بڑا ستایا ہے، مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، آقا میں کیسے معاف کر دوں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے خاتون، اے ضعیفہ، ذرا تو یہ بتا کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کا ڈھیر لگا دے لکڑیوں کا، اور اس ڈھیر میں آگ جلا دے اور تیرے بیٹے کو اس میں ڈال دیا جائے، تو کیا تو اس بات کو گوارا کرے گی؟
کہ تیرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں صاحبوں، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، ہم نے کبھی اس بات کا اندازہ نہیں لگایا ہے۔ کبھی اپنے ماں کے قدموں میں پڑھ کر تو دیکھو، کبھی اپنی غلطی کی معافی اپنی ماں کے قدموں میں پڑھ کر کے مانگو تو صحیح، یقیناً اپنی ماں کو مشفق اور مہربان پاؤ گے۔ ماں اتنی نرم دل ہوتی ہے، اولاد ہزار نافرمانیاں کرے، ایک مرتبہ شرمندگی کے آنسو اپنی ماں کی خدمت میں اولاد بہا دیتی ہے تو ماں اتنی سخی ہوتی ہے، اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو پھر بھی معاف کر دیتی ہے۔ وہ نبی کی صحابیہ وہ ضعیفہ خاتون عرض کرنے لگی، آقا تو پھر میں اس بات کو گوارا نہیں کروں گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تو کیا تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے گی؟ عرض کرنے لگی، ہاں ہاں آقا میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اے ضعیفہ خاتون تو اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا لے اور گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کر دے کہ تو نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے دیوانوں قربان جاؤ۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اتنا ارشاد فرمایا تو وہ ضعیفہ خاتون عرض کرنے لگی، اے رب ذوالجلال میں تجھ کو اور تیرے نبی کو گواہ بناتی ہوں اور گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اے میرے مولا میرے بیٹے پر رحم عطا فرما۔ عزیزان محترم، اس کی ماں نے جیسے ہی معاف کیا، یقین جانیے تاریخ شاہد ہے، میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی، ابھی تک ان کی زبان سے کلمہ نکل نہیں رہا تھا، لیکن جیسے ہی ماں نے معاف فرما دیا، میرے آقا نے کلمہ شہادت پڑھا اور نبی کے غلام نے بھی کلمہ شہادت پڑھا اور ان کی روح ان کے جسم سے پرواز ہو گئی، اسی طرح سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا، جو انسان اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستایا کرتا ہے، مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت ادا نہیں ہوا کرتا ہے۔ صاحبوں، نوجوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ مرتے وقت تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، تمہارے ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو تمہاری موت بھی آسان ہو جائے گی، تمہاری قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، تمہارا حشر بھی آباد ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے سے جنت میں تمہارا ٹھکانہ بنا دے گا۔